اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 53 تا 60 میں تنبیہ کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ ان کے درمیان وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے، مشرکین کو انتباہ کہ ان کے جھوٹے معبود ان کی کسی مصیبت کو نہیں روک سکتے۔ اللہ کی طرف سے قریش کے لیے کوئی معجزہ اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ پچھلی امتوں کے لیے معجزے بھیجے گئے تھے، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا سو وہ ہلاک کر دیے گئے۔ واقعہ معراج اور زقوم کے درخت کو ہم نے لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ہمیشہ ایسی بات کہا کریں جو بہترین ہو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ کیونکہ بے شک شیطان ہمیشہ انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ بے احتیاطی سے کہا گیا ایک لفظ بھی لڑائی جھگڑے کا باعث بن سکتا ہے۔ ربکم اعلم بکم ان یشأ یرحمکم او ان یشأ یعذبکم۔ تمہارا رب تم سب کا حال خوب جانتا ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تم کو سزا دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں پر ان کے اعمال کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، آپ کا کام تو صرف لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچا دینا ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور آپ کا رب زمین و آسمان کی ہر شے سے باخبر ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اور بلا شبہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، اور ہم ہی نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ تم اپنے خیال میں اللہ کے سوا جن کو معبود سمجھتے ہو انہیں پکار کر دیکھو، نہ تو وہ تمہاری کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے بدل سکتے ہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے قرب کی طلب میں سرگرم ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ مراد وہ ملائکہ، جنات اور بعض انبیاء ہیں جنہیں مشرکوں اور شرک میں مبتلا اہل کتاب نے درجہ الوہیت دے رکھا ہے۔ یہ سب نیکیوں کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا۔ اور نافرمان لوگوں کی کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک و برباد نہ کر دیں،
یا اس پر شدید عذاب نہ نازل کر دیں۔ كان ذلك في الكتاب مسطورا، یہ بات کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے۔ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، ان مشرکوں کے مطالبے کے باوجود ہم نے نشانیاں صرف اس لیے نہیں بھیجیں کہ پچھلی قومیں اس قسم کے معجزوں کو جھٹلا چکی ہیں۔ وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، اور ہم نے معجزے کے طور پر قوم سمود کو اونٹنی دی تھی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، اور اس قسم کے معجزے تو ہم صرف عذاب سے ڈرانے کی خاطر ہی بھیجتے ہیں۔ یہ معجزہ آخری انتباہ ہوتا ہے جس کے بعد عذاب آ جاتا ہے۔ ایسا معجزہ نہ بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان مشرکین مکہ کو ابھی مزید مہلت دینا چاہتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ بے شک آپ کے رب نے سب لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور جن عجائبات قدرت کا آپ کو مشاہدہ کرایا گیا اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ان سب کو ہم نے ان لوگوں کے لیے آزمائش کا سبب بنا دیا ہے۔ یعنی معراج کے سفر میں جو کچھ دکھایا گیا ہے، اور اسی طرح قرآن میں ایک زقوم کے درخت کا ذکر کیا گیا ہے جو جہنم میں اگتا ہے۔ کفار حیرت سے کہتے تھے کہ آگ میں ایک درخت کیسے اگ سکتا ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، ہم تو انہیں بار بار مختلف انداز میں عذاب سے ڈراتے ہیں لیکن ان کی حد سے بڑھی ہوئی سرکشی اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔